سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت براز سلام ناظرین۔ فلسطین کا مسئلہ آج اسی پہ بات کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ فلسطین پہ ہمارے جو مسلمان ہیں بہت کم لوگ ہیں جو بالکل مخلص ہو کے آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ نے عرب ممالک کی حالت بھی دیکھی ہوئی۔ اب جرمنی کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا ہے جناب جو وارنٹ گرفتاری اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم کے نکلے ہوئے ہیں اور وزیر دفاع کے، اگر اسرائیل کے وزیر اعظم یہاں جرمنی آتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور بین الاقوامی جو قوانین ہے اس کا احترام کیا جائے گا۔ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ دن پہلے جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہے اور وزیر دفاع ہے ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ انٹرنیشنل جو کرائم کورٹ ہے وہاں سے نکالے گئے۔ آج جو بات ہم کریں گے کہ فلسطین کا مسئلہ آج تک حل کیوں نہیں ہو سکا، لیکن اس میں ایک چیز اگر شامل نہ کی جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ انصاف سے کام نہ لینے والی بات ہے۔ اس آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی بات کرے عدل و انصاف سے کرے، چاہے کچھ بھی اس کے نتائج نکلیں۔ میں نے جب اس کی اسٹڈی کی تو دو بندوں کے نام میرے سامنے آئے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دونوں بندے جو ہیں وہ احمدی ہیں اور دونوں کے نام بھی میں بتا دوں آپ کو۔ ایک تو سر ظفر اللہ خان اور ایک کریم خان صاحب ہیں جو آج کل انٹرنیشنل کرائم کورٹ کے وکیل ہیں، اور دونوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں آپ کو سارا دن اس طرح کے الفاظ ملیں گے کہ فلاں یہودی ایجنٹ ہے، فلاں اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ہماری عوام بھی باقاعدہ طور پہ یہ آواز اٹھاتی ہے۔ لیکن آج کے حالات میں جب آپ کو یہ بھی علم ہے، یا جب سر ظفر اللہ خان کا دور تھا اور سر ظفر اللہ خان پاکستان کے وزیر خارجہ بھی تھے اور جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس کے چیف بھی تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف جو احمدی ہیں ان کو کہا جاتا ہے جناب یہ مسلمان نہیں، صرف پاکستان میں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی ہمدردی میں یہ جو دو نام میں نے لیے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ثبوت بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانی اور انسانوں کے لیے آواز اٹھانی جن انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ فلسطین میں عرصہ دراز سے حالات آپ سب کے علم میں ہیں کس طرح کے ہے، وہاں پہ کتنی بار جیسے ہی فلسطینی تھوڑا سا بہتر ہوتے ہیں ان کو پھر مار کے وہیں پہ پہنچا دیا جاتا ہے، بلڈنگیں گراج دی جاتی ہے۔ یہ جو جرمنی کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے اسی وجہ سے دیا ہے کہ انٹرنیشنل کرائم کورٹ جو ہے اس نے وارنٹ گرفتاری جاری کی، ورنہ کون گرفتار کر سکتا اس کو، ایک وزیر اعظم ہے۔ تو جناب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ممالک چاہے وہ اسرائیل کی کوئی سائڈ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، اس سے دلچسپی فی الحال اگر وقتی طور پہ آپ ختم بھی کر دیں، مگر قوانین کا احترام کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور قوانین کے مطابق یہ بھی بتانا کہ یہ بندہ جرائم میں ملوث ہے۔ اس پر 30,000 ہوں گے تو زیادہ ہی، مگر جو ہماری نظر میں رپورٹ ہے اس کے مطابق 30,000 بچے ہیں، عورتیں ہیں اور بوڑھے ہیں جن کو ایسے طریقے سے مارا گیا، کسی کو بھوکا رکھ کے، کسی کو پیاسا رکھ کے، کسی کے اوپر بمباری کر کے۔ اور یہ دونوں جو لوگ ہیں وزیر دفاع اور وزیر اعظم، یہ مجرم ہیں، ان کے قاتل ہیں اور سزا تو ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یوگوسلاویہ میں جو حالات بنے تھے، میں نے کئی دفعہ بتایا، وہ ملوسووچ تھا، وہ بعد میں ہالینڈ میں شاید وہاں پہ اندر ویسے ہی مر گیا تھا۔ تو یہ لوگ جب جرائم کرتے ہیں تو اس وقت یہ دندناتے پھرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ ایسے لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل پتھر کے ہوتے ہیں،
بچوں پہ، عورتوں پہ اس طرح حملے کرنے اور ان کو اس طرح موت کے منہ میں پہنچانا، اور ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اگر میں یہاں پہ بیان کروں تو آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیں۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ درندے ہیں، اور ایسے خوفناک درندے، اور آپ دیکھ لیں آج تک مسلمان ممالک جو ہے انہوں نے صرف اسی طرح، وہ جیسے کہتے نہیں کہ مٹی جھاڑنے والی بات ہوتی ہے، وہ صرف جھاڑی، کسی نے کھل کر بیان نہیں دیا، کسی نے کھل کر یہ بات نہیں کی۔ کبھی کوئی کہہ رہا سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے، کبھی کسی ملک کا نام آتا ہے، کبھی کسی ملک کا، مگر کیا کچھ بھی نہیں ان طاقتوں نے۔ لیکن جن دو بندوں کا میں نے نام آپ کو بتایا ہے جو ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے مکمل طور پر اس پر عمل کیا اور اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ یہ ہوتا ہے عدل، یہ ہوتا ہے عدل اور انصاف، کہ آپ کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں دیکھنا کہ جناب فلاں بہت بڑی طاقت جو ہے اس سے مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر آتا ہے۔ یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہاں بھی آپ کو بھی پتا کہ عدل کتنا ہے، آپ کو بھی پتا انصاف کتنا ہے۔ ذاتی طور پہ بھی اگر آپ ایک دوسرے سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نہ عدل سے بات کرتے ہیں، نہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ ہم ہر وہ غلط بات کرتے ہیں جس کا میرا خیال ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا ایک کارروائی سپریم کورٹ کی، تو وہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جھوٹ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور جھوٹ کی وجہ سے آج نہ پاکستانی عوام کی عزت ہے، نہ پاکستانی جرنیلوں کی عزت ہے، نہ یہ مسلمان ممالک کی بھی کوئی عزت ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے ممالک نہیں جھوٹ بولتے، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بھی جس طرح ابھی یہ فلسطین کا پرابلم چل رہا ہے، وہاں پہ بھی جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ جو ایران کے صدر کا قتل ہوا ہے وہاں بھی جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے، اصل حقیقت کو بتانے کے لیے تیار ہی نہیں آپ کو۔ لیکن اتنی دنیا میں جب جھوٹ چل رہا ہو، وہاں پہ ایک سچ آواز اٹھانی، میرا خیال اس سے بڑا آپ اگر جہاد کے تو کوئی نہیں۔ یہ ہوتی ہے سب سے زیادہ، اگر کسی کے اندر ایمانداری ہو اور وہ اپنے ایمانداری کے ساتھ اپنی جو بھی اس کی ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے، تو اسے کہتے ہیں جناب بہادری۔ اب دنیا جو مرضی کہتی ہے، دنیا نے کیا کہہ رہا سر، یہ پاکستان کے عوام ہے، یا پاکستان کے علماء ہیں، یا پاکستان کے سیاستدان ہیں، یا پاکستان کے جرنیل ہیں، یا پاکستان کی عدالتیں ہیں، وہ احمدیوں کو جو مرضی کہتے ہیں، مگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو یہاں سے ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو وطن کے ساتھ مخلص، جو دنیا کے ساتھ مخلص، اور جنہوں نے حق اور سچ کی آواز اٹھائی۔ اب سر ظفر اللہ خان جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اگر عدل سے کام لیں تو ان کی جو قربانیاں پاکستان کے لیے، قائد اعظم کے بہت قریبی ساتھی بھی تھے، پھر مراکش کے لیے انہوں نے جو جدوجہد کی، تو یہ چیزیں ہوتی ہے۔ جدوجہد اس لیے کی کہ اتنے بڑے اجلاس میں انہوں نے جو اعلان کر دیا، اس کے بعد جو مراکش کے لیے میں نے اس پہ اسپیشل پروگرام کیا تھا، پاسپورٹ جاری کیا گیا اور فوری طور پہ ہر چیز تبدیل ہوگی۔ تو بہادری یہ ہوتی ہے، بہادری یہ ہوتی ہے کہ کسی کا اگر ساتھ دینا تو پھر کھل کر دے۔ یہ نہیں ہوتی کہ اوپر سے کہتے رہے جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اندر سے کہتے رہے مرنے دو جتنے مرتے ہیں۔ پاکستان کی تو یہ حالت ہے کہ کہیں بھی کوئی فلسطینیوں کے حق میں نکل آئے کوئی جھنڈا لے کے تو اس کو پکڑ کے اندر دے دیتے، یہ حالت بناتی ہوئی قوم کی۔ تو جناب آج عدل سے کام لینا بڑا مشکل ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پروگرام دیکھیں گے تو یہاں بھی لوگ کامرس میں بھی عدل سے کام نہیں لیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، آج بہت اہم پروگرام آ رہے ہیں آگے۔ دیکھیے جرمنی میں ایسی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں، ایک اسپیشل ویڈیو وہ دکھائیں گے تھوڑی دیر تک کہ جنگ کہاں پہ پہنچ رہی ہے اور کب شروع ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی عدالتوں میں ایک ہمارے چیف جسٹس ہیں، ان کے بیان نے کھلبلی مچائی ہوئی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔